کوئی چیز جب خریدی جائے تو اس کے اندر اگر عیب نکل آئے تو گاہک کو بلا شبہ اس عیب کی بنیاد پر وہ چیز واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور شرعاً دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے. اس نے جو لیا ہوگا ممکن ہے اس نے جو ہے وہ بہت بڑی لاٹ خریدی ہو اور اسے ان عیوب کی وجہ سے بہت زیادہ سستی ملی ہو، یا اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو اگر اس نے خود دھوکہ کھایا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ آگے دوسرے کو دھوکہ دے. یہ تو ہم نے وہ بات کہی ہے جو شریعت کے نزدیک حکم ہے. اب لوگ اپنی منمانی کریں یا اپنی بات چلائیں یا مارکیٹ کے اصولوں کی بات کریں، وہ پھر ان کی مرضی ہے. شریعت کا جو حکم تھا وہ ہم نے بتا دیا. حضور آپ نے ماشاءاللہ شریعت کا حکم بتایا اور واقعی ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم شامل بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچائیں. مگر یہاں دکاندار کے لیے ایک ڈیفیکلٹی پیدا یہ ہو جاتی ہے کہ اس نے گاہک کے سامنے گارمنٹ رکھ دیا یا اپنی پروڈکٹ رکھ دی، اس نے اس کو چیک کر لیا یا دکاندار نے بورڈ بھی لگا دیا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو اس کے بعد اب گاہک گھر جائے اور اس کے بعد وہ آ کر کلیم کرتا ہے، تو کیا اب بھی اس کو کلیم کرنے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں ایک چیز کلیئر کرنی پڑے گی کہ جو چیز آپ خریدیں گے اس میں خامی ہو، کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو، اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. اگر تو یہ چیز کلیئر کر دی ہے جی اور یہ چیز پڑھنے کے باوجود اور بتانے کے باوجود وہ گاہک وہ چیز لے کر گیا ہے، اب دکاندار کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ فرق پتہ چل گیا نا کہ اگر بھی ڈکلیئر پہلے سے ہے کہ اس کے بعد اگر آپ لے جائیں گے اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دو چیزیں اصل میں، ایک تو یہ ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ تو ایک مبہم جملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ دکان پر چیز کو چیک کر لیں، جیسی بھی ہے آپ کو پسند آئے تو آپ لے جائیں ورنہ آپ نہ لے کر جائیں. ٹھیک ہے. یہ ایک اور جملہ ہے. اگر اس بنیاد پر سودا ہوا ہے تو اب گاہک کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے، پھر نہیں ہوگا. تو یہ دکاندار اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ڈکلیریشن کر لیا کریں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو. لیکن حضور یہ بھی ہوتا ہے اب مال میں ڈیفیکٹ ہے بتا دیں گے تو بکے گا نہیں، اچھا گاہک لے گیا ہماری جان چھوٹ گئی. تو اس طرح کے مال کو بغیر گاہک کو بتائے بیچنا کہ ہمیں پتا ہے اس کے اندر سوراخ ہے، ہمیں پتا ہے یہ گارمنٹ ڈیفیکٹو ہے، یا الیکٹرانک آئٹم بیچ رہے ہیں ہمیں پتا ہے یہ 2 دن میں خراب ہو ہی جانی ہے، یا کسی کا یوزڈ بعض اوقات موبائل فون وغیرہ بیچتے ہیں یا پروڈکٹ بیچتے ہیں، ہمیں پتا ہے بڑی مشکل سے تو آج اس کو اسٹارٹ کیا ہے، یہ جائے گا اور جا کر بند ہو جائے گا لیکن ہماری جان چھوٹ جائے. اس طرح کی چیزیں بیچنا گاہک کو، پھر اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اصل میں شریعت کے نزدیک دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کا عیب بتائے، عیب ظاہر کرے. اگر وہ عیب ظاہر نہیں کرتا تو بلا شبہ وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. عیب ظاہر کرے گا تو مال نہیں بکے گا حضرت. مال دیکھیے کیوں نہیں بکے گا، جس چیز میں عیب ہے وہ بکتی ہے مارکیٹ میں. اے کوالٹی، بی کوالٹی، سی کوالٹی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا ریٹ یہ چاہتا ہے شاید اتنے میں نہ بکے. ٹھیک ہے. تو بتا کر بیچیں، مسلمان کو دھوکہ نہ ہو جائے، اس کو نقصان نہ ہو جائے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلا، امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی صادق حسین بھائی جنہوں نے کال کیا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر تو اس طرح کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں تھی اور عیب ہے تو جس طرح مفتی صاحب نے اصول بیان کیا کہ دکاندار کو وہ چیز واپس لینی ہوگی. اور اگر ڈکلیئر کر دیا تھا کہ کوئی بھی عیب ہو یا کوئی پرابلم ہے آپ دکان پہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، تو پھر دکاندار کے لیے لینا ضروری نہیں ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آصف وحید نام ہے میرا، میں کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں جناب. جناب یہ پوری پوچھا تھا کہ بیسیکلی تجارت کے حوالے سے کہ بینک کی جاب کیسی ہے، بینک میں کام کرنا معلوم ہے کہ سودی کام ہے، اس کے علاوہ مطلب اس کی شرعی حضور کیا، میں 10 سال جاب کر رہا ہوں بینک کے اندر نا، لیکن میرا دل نہیں مانتا، تو اس کی مطلب کیا کرنا چاہیے، مطلب مجھے دوسری جاب بھی نہیں مل رہی ہے. جی آصف بھائی آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کیا، باب المدینہ سے مرحبا کہتے ہیں آپ کو اور آپ سے گزارش کرتے ہیں، بلکہ امید رکھتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے ہوں گے. اگر نہیں تو آج تو آپ کی کال مدنی چینل کے سلسلے میں آ گئی ہے، تو نیت کر لیجئے کہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے. جی حضور بینک کی جاب دل نہیں مانتا، سودی لگتا بھی ہے کہ کام سودی کر رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی کتابت کرنے والے پر اور سودی معاہدے کے گواہ بننے والے پر. سودی بینکوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں سائن اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، وہ معاہدہ ڈن کرتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس معاہدے کے پیپر بناتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کام کے اندر شریک ہوتے ہیں. تو آج کل جو نظام چل رہا ہے بینکوں کے اندر، اس میں کوئی ایک سیٹ نہیں ہوتی، ہر شخص سب کام کر رہا ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ گناہگار ہوتے ہیں، بعض لوگ
اس سودی معاملے کے اندر معاونت کرنے کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، اور سودی معاملے کے اندر معاونت کرنا بھی گناہ ہے، تو سودی اداروں کے اندر وہ کسی بھی قسم کے ہوں، بینک ہوں یا کوئی اور ہوں، مختلف قسم کے ادارے پائے جاتے ہیں سرمایہ کاری کے، ان کے اندر نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جاب ہے، مثال کے طور پر چوکیدار ہے،